اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو ساری امتوں کا سردار بنایا۔ کنتم خیر امت کہہ کے اس امت کو اللہ تعالیٰ نے تمام امتوں کی امامت عطا کر دی۔ رب کریم نے نبی کریم علیہ السلام کے صدقے سے ہم گناہگاروں کو بھی وہ فضیلت عطا کی جو حضور کے غلاموں کو نصیب ہے۔ لیکن بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جس کی سوچ بڑی ہو، جس کے افکار بلند ہوں، جس کی نگاہ پاک ہو، جس کا حوصلہ بڑا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امامت دی ہے امتوں کی، لیکن اگر سوچیں سطحی قسم کی ہوں، ذہن چھوٹے چھوٹے مفادات کے ہوں، ساری زندگی انسان اپنی دکان کی، اپنی ذات کی، اپنے گھر کی، اپنی برادری کی سوچ سے باہر ہی نہ نکلے، تو وہ آفاقیت جو اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دینا چاہتے ہیں وہ ہمیں کیسے حاصل ہوگی؟ جو قومیں اپنے چھوٹے چھوٹے ذاتی مفادات کے لیے ملی سودے کریں، اپنا گھر بنانے کے لیے ملکوں کو مقروض کر دیں، تو وہ کیسے دنیا کی امامت کا فریضہ سر انجام دیں گی؟ ساری زندگی اگر انسان اس رٹے سے باہر نہ آئے کہ میں کیسے اونچا ہو سکتا ہوں، میرے بچے کیسے آگے جا سکتے ہیں، مال کیسے کما سکتا ہوں، یہ میرا گھر بہت بڑی حویلی میں کیسے بدل سکتا ہے، فیکٹری ایک کی 4 کیسے ہو سکتی ہیں، اور کوئی ملی کام ہی نہ کرے، تو وہ آفاقیت جو اسلام چاہتا ہے وہ کیسے پیدا ہوگی؟ اقبال کہنے لگے کہ عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، پر تیری نظر سے پوشیدہ ہے آدمی کا مقام۔ تو بندے کو ہی نہیں سمجھ سکا تو وہاں تک تو کیا جائے گا؟ جب تک سوچوں میں وسعت نہیں آتی۔ دیکھیں نا، ڈاکٹر اقبال ہمیں کہتے ہیں کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، تو وطنوں میں، سرحدوں میں اپنے آپ کو قید نہ کر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نائب ہے اور خدا کے فضل کا تیرے اوپر سایہ ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے اور تو مصطفی ہے۔ تو اپنے مذہب کو اسلام جان، اپنے وطن کو، اور تھوڑی بڑی سوچ پیدا کر، تھوڑا بڑا۔ اور اقبال کہنے لگے وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے۔ ابھی آرام سے بیٹھ گئے ہو، ابھی آرام سے بیٹھ گئے ہو، ابھی تو دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کے جھنڈے کو بلند کرنا تھا، حضور کی آفاقی تعلیمات سے پوری دنیا کو تم نے روشناس کرانا تھا۔ اقبال کہنے لگے وقت فرصت ہے کہاں، وہ کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، بھی تو آگے بڑھنا۔